حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق عنایت سے جمعہ کے سجدہ کے لیے میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کے حضور سجدہ کی توفیق مل جانا بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، جو اس کی جتنی قدر کرے گا، جتنا اس پر شکر کرے گا، اللہ جل شانہ اسے مزید سجدوں کی توفیق عنایت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت و بندگی کی توفیق بخشیں، آخری سانس تک ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، ذی الحجہ کے یہ 10 دن جن سے ہم گزر رہے ہیں، حدیث پاک کے مطابق اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے سب سے اہم اور قیمتی زمانہ ہے۔ خوش نصیب سعادت مند لوگ انہی دنوں کے اندر حج بیت اللہ شریف کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور جنہیں اللہ توفیق دیں وہ سنت ابراہیمی زندہ کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حج و قربانی دونوں کے حوالے سے گزشتہ 2 جمعے اللہ کی توفیق سے بات ہوتی رہی ہے۔ دونوں اعمال کا تعلق حج ہو یا قربانی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے، چنانچہ آج ہم بفضلہ تعالی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر بات کریں گے، اور اپنے لیے آپ کی سیرت طیبہ سے سیکھنے اور رہنمائی کے پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ٹھہرے۔ قرآن پاک میں پوری سورہ ابراہیم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے۔ بڑا اعزاز ہے۔ پھر قرآن پاک میں
69 مرتبہ، ایک کم 70، 69 مرتبہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ اعزاز بھی کوئی کم نہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل، یہ بھی پیغمبر، دوسرے بیٹے سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر، اور ایک بھتیجے سیدنا حضرت لوط علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر گزرے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ بھی اعزاز ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ان کی مختلف صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک ایک صفت اگر غور کیا جائے، توجہ رکھی جائے، سمجھا جائے، اس سے کچھ سیکھا جائے تو امت کے لیے رہنمائی کے سینکڑوں پہلو ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ صحابہ کرام، ان کے آس پاس یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین، منافقین، ہر طرح کے لوگ تھے۔ اللہ نے صحابہ کا امتیاز، خصوصیت بیان فرمائی، انہیں سب سے الگ قرار دیا، فرمایا ان حضور کے پیاروں سے بہتر کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دی۔ پوری توجہ چاہیے۔ آج ہم نے کان اللہ کے سپرد کیے ہیں، کبھی کبھار سن لیتے ہیں، کبھی اذان سن لی، کبھی قرآن سن لیا، کبھی کوئی اور نیکی کی بات سن لی۔ کان اللہ کے سپرد کیے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ ہاں، ورنہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، جاگ رہے ہیں، ہوش میں ہیں، پتہ ہی نہیں ہو رہی ہیں، گویا کان استعمال ہی نہیں ہو رہے۔ یعنی کان بھی سن لیں، مسلمان ہو جائیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، کان نہیں سن رہے، بت بیٹھا ہوا ہے، کان موجود نہیں، اس لیے کہ دماغ انہی گردشوں میں ہے جو چھوڑ کر آئے ہیں، اور انہی سلسلوں میں، چکروں میں ہے جن کی طرف واپس جانا ہے۔ اس لیے بیٹھے بیٹھے بھی کان نہیں سن رہے۔ آپ یہ نہ کہنا کہ قاری صاحب کوئی عجوبہ بیان کر رہا ہے، نہیں۔ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون، یہ قرآن پاک نے کہا۔ اللہ کے نبی بھی بولتے تھے، لیکن بہت سے کان تھے، سنتے نہیں تھے۔ معجزات دکھاتے تھے، بہت سی آنکھیں دیکھتی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سے لوگ بیٹھتے تھے، زبانیں تھیں، بولتے نہیں تھے۔ تو یہ ریڈار اور پنکھے جو لگے ہیں، میڈیکلی یہ فٹ ہوتے ہیں کہ سنتے ہیں، لیکن سنتے نہیں، نبی کی نہیں سنتے۔ تو اس صدی میں ہم اگر گلہ کریں تو وہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ ہوشیار رہے۔ صحابہ کرام کے صرف کان مسلمان نہیں تھے،
صرف آنکھیں، صرف زبان مسلمان نہیں تھی کہ زبان پر پراٹھے، زبان پر باتیں. ہم میں سے کسی کو کھلا چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے، ہم سے بہترین مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. ایسی ایسی باتیں کریں گے دنیا حیران رہ جائے. لیکن صحابہ کا امتیاز کیا تھا؟ امت کو کس طرح کا مسلمان بننا چاہیے، میں اور آپ کیسے مسلمان ہوں، اس جملے میں واضح فرما دیا. من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. ان سے بہتر مذہب والا، دین والا کوئی نہیں جس نے اپنی ساری ذات اللہ کو دے دی، اپنا کچھ نہیں، کوئی اپنی خواہش نہیں، کوئی اپنی ضرورت نہیں. پورا بدن، پوری زندگی اللہ کے سپرد. جیسے رب کا حکم ہے، جیسے نبی چاہتے ہیں ویسے ڈھلتا گیا. ٹھیک. وَهُوَ محسن. دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ ان کی طبیعت نیکی پر آ گئی. کیا مطلب؟ جب کوئی چیز طبیعت میں رچ بس جاتی ہے تو اس کو اپنانے کے لیے سمجھانا نہیں پڑتا. آپ کو کبھی کسی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ماشاءاللہ آج گھر میں بہت اچھا ناشتہ بنا ہے تو آپ ضرور کریں؟ بیگم صاحبہ صبح لیکچر دیتی ہیں ناشتہ کرنا ہے، سر ہلا دیں. کھانے کے لیے کوئی مولوی صاحب سمجھاتے ہیں دن میں کھانا کھانا ہے؟ نہیں کوئی سمجھاتے ہوں گے؟ نہیں نہ سمجھاتے. کیوں؟ طبیعت بن گئی. صحابہ کرام ایسے ہی تھے. وقت نہیں ہے، بات بڑی سچی ہے، وقت نہیں ہے، بات بڑی سچی ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، جاگتے رہیے. صحابہ کرام وہ لوگ تھے کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ان کی طبیعت بن گئی. ہمارے بزرگوں میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے. فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے سیدنا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی صحبت کی برکت سے شریعت طبیعت بن گئی. یہ چیز نماز کا وقت ہوا، طبیعت بے چین ہو گئی، کہیں قرار ہی نہیں. اب کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں. نماز فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو یہ نقصان ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا. نہیں 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 نہیں، کسی لیکچر کی ضرورت نہیں. طبیعت کو قرار آئے گا ہی نہیں، چین آئے گا ہی نہیں. کہاں رہی دکان، کہاں گئی نیند، کیا رہی مصروفیت، کچھ بھی نہیں. طبیعت کو چین تب آئے گا جب سجدے کو پہنچ آئے گا. یہ ہے شریعت طبیعت بن جائے، دین طبیعت بن جائے، سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہی نہ رہے. صحابہ ایسے تھے. تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ حضور کے اصحاب ہیں پوری طرح ہوشیار. حضور کے غلام، حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی امت ہے، حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے مرید ہیں. لیکن قرآن پاک کہتا ہے ان کی خوبی، ان کا کمال یہ ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ہوش میں رہیے. امت کس کی؟ پاک پیغمبر کی. نام لیوا کس کے؟ نماز کس کے پیچھے پڑھتے؟ کس کے ہاتھ پر کلمہ؟ لیکن فرمایا ملت ابراہیم کے تابع ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں. یہ ان کا امتیاز ہے. کوئی یہودی ان کا پیروکار نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی عیسائی نہیں. یہ اس امت محمد کا اعزاز ہے. یہ اللہ کے آخری نبی کی امت ہے اور حضور کے جد امجد سیدنا ابراہیم کے راستے پر ہے. عرض یہ کر رہا تھا
قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم کی صفات بیان فرمائی، جن میں سے ایک صفت ہے حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ پہلی صفت بیان فرمائی، سیدنا حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ان صفات سے سیکھنا ہے، یعنی کہ ہر عید آئی اور ہر عیدی کباب اور تکے بوٹیوں کی نظر ہو گئی، سیکھا تو کچھ بھی نہیں، پتہ تو ہے نہیں حضرت ابراہیم کون تھے، کیا خوبیاں تھی ان کی زندگی سے، ہم نے کیا لینا اور کیا دینا۔ تو کبھی ان تکے بوٹیوں کباب سے باہر بھی نکلے، خوب سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر سارے میرے، سارے پیارے، سارے پاک، سارے برگزیدہ، سب پر ایمان ضروری، سب اللہ کی بارگاہ میں محبوب مقدس لوگ، لیکن ابراہیم کی خصوصیت یہ ہے ہم نے اسے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ نوجوان بچے ذرا اور توجہ سے سنیں، دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت دل میں پیوست ہو، پوری توجہ، صرف کانوں اور زبان اور زبانی جمع خرچ تک نہیں۔ دوست وہ نہیں کہ جو برائی میں سہولت کار ساتھی، تو چل میں تیرے نال ہاں، میں بھی دھیان رکھاں گا، نہیں، یہ دشمن ہے، دوست نہیں۔ جو برائی میں سہولت کار ہے یہ دشمن ہے، دوست نہیں۔ دوست وہ ہے کہ جو دل میں رہتا ہے، جس کی محبت دل میں پیوست ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ دوست وہ ہے کہ جس کی محبت کا دل میں نشان ہو، جیسے تیر کسی جگہ نشانے پر لگے، پیوست ہو جائے، چاہے وہ تیر نکل بھی جائے لیکن دل میں اس تیر کا نشان رہ جائے اس جگہ پر۔ دوست وہی ہے کہ زندگی رہے تو دل میں اس کی محبت سرایت کیے ہوئے ہو، اور اگر زندگی سے نکل بھی جائے تو اس کی محبت کا نشان دل میں رہے۔ ایک اور مطلب بڑا عجب ہے، اور سیدنا حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اسی وجہ سے فرمایا۔ فرمایا دوست وہ ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو، دوست وہ ہے جس کی سخت احتیاجی ہو۔ کتابی لفظ یہ ہے، عمومی ترجمہ کر رہا ہوں، دوست وہ ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ جس کے بغیر گزارا ہو جائے وہ دوست نہیں۔ حضرت ابراہیم ایک دعا کیے کرتے تھے، اس دعا میں بھی اللہ کو یہی کہتے تھے، میرے رب تیرے بغیر گزارا نہیں۔ دیکھنا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ عید قرباں پر سیدنا ابراہیم کی یہ دعا ہی یاد کر لو تو میں سمجھوں گا یہ عید کچھ دے گئی ہے۔ لکھوا لینا بعد میں، کسی کو شوق پیدا ہو جائے، خدا نخواستہ۔ چڑیا تیز ہوگی ہے، مثالے ادرک پہلے لے لئی نا، ماشاء اللہ جزائے خیر اے ہن دعا بھی سیکھ لینے۔ سیدنا ابراہیم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے رب لما انزلت الیہ، جو بھی تو مجھے دے، جو بھی تو مجھے دے، چاہے وہ میری آنکھوں کا نور ہو، میرے کانوں کا سننا ہو، میرے دماغ کا سوچنا ہو، میری زبان کا بولنا ہو، میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت ہو، میرا کھانا ہو، میرا پینا ہو، ایک ایک لقمہ حلق میں جانے والا، ایک ایک قطرہ زبان پر پڑنے والا، میرے مالک میری نیند سے جڑا میرا سکون، میری صحت، میرے چہرے پر مسکراہٹ، میرے مالک
میں تو تیرا محتاج ہی محتاج ہوں، میں تو ہر وقت جھولی پھیلائے ہوئے ہوں۔ کون سا ایسا لمحہ ہے اور کون سا ایسا وقت ہے باری الہ جس میں مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا سب کے بغیر گزارا ہے۔ ہوشیار رہنا، دوست کا معنی کیا کیا تھا؟ جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مالک دوست تو، اس لیے کہ سب کے بغیر گزارا، ماں کے بغیر بھی گزارا، ایک دن کا بلکتا بچہ بھی، ماں دنیا سے چلی گئی بھرپور جوان بن جاتا ہے، پل جاتا ہے، باپ کے بغیر بھی گزارا، شوہر کا بیوی کے بغیر بھی، بیوی کا شوہر کے بغیر بھی، بہن بھائی ہر رشتہ سب کے بغیر گزارا ہے۔ ایک بندہ بتائیے جو کہے کہ میرا میرے رب کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے کوئی؟ اس کے لیے کوئی اللہ کا ولی ہونا، نیک برگزیدہ ہونا ضروری نہیں۔ گناہگار سے گناہگار انسان بھی نشے تماشے میں دھت پڑا ہوا ہے، ہوش حواس گم ہیں، اس سے پوچھ کر دیکھ لیں میاں تیرے رب کے بغیر گزارا چل جائے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ ٹھیک، تو سب کو راضی کرنے کی فکر ہے، سارے دوست ہیں، یہ بھی دوست وہ بھی دوست، اس سے بھی پیار اس سے بھی پیار، وہ بھی ناراض نہ ہو یہ بھی ناراض نہ ہو۔ جن کے بغیر گزارے ہیں دنیا گزارے کر رہی ہے، انہیں منانے کی فکر، راضی کرنے کی فکر، ان کی خوشامتیں، منتیں، سماجتیں، دعوتیں، فلاں فلاں فلاں، اور جس کے بغیر گزارا نہیں اسے راضی کرنے کی فکر ہی نہیں۔ صبح اسے ناراض کیا جب فجر نہیں پڑی، ظہر کو ناراض کیا جب ظہر نہیں پڑی، عصر کو ناراض کیا جب عصر نہیں پڑی، مغرب و عشاء میں ناراض کیا جب مغرب و عشاء نہیں پڑی، جھوٹ بول کر اسے ناراض کیا، دوسرے کا مال ناحق کھا کر اسے ناراض کیا، غلط دیکھ غلط بول غلط کھا کر اسے ناراض کیا، 24 گھنٹوں میں 48 دفعہ اسے ناراض کیا، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قوم حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہی سمجھ لے، یاد کر لے تو کام بن جائے۔ سیدنا ابراہیم دعائیں کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے مالک تیرے بغیر گزارا نہیں، میری جھولی ہر وقت تیرے حضور پھیلی رہتی ہے، میں ضرورت مندانہ نگاہوں سے ہر وقت اوپر دیکھتا رہتا ہوں، میرے مالک تو نے دینا جو دینا، تو نے دیا جو دیا، تو ہی دے گا جو دے گا، تیرے بغیر میرا گزارا نہیں۔ یہ ہے دوستی، یہ ہے خلیل ہونے کا مطلب۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ ایک صفت ہوئی، دوسری صفت ہے حضرت ابراہیم کا حلیم ہونا۔ یہ بہت توجہ کی چیز ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، اگرچہ بابی بھی کٹ کوئی نہیں لیکن ہوشیاری سے۔ ان ابراہیم لحلیم، قربانی کرتے ہیں ضرور کریں، قربانی سے جڑی نعمتیں کھانا پینا ہے ضرور کھائیں، اللہ کی عطا ہے حلال کا ایک ایک لقمہ خدا کی نعمت ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن کبھی تو سوچیں جس کی قربانی جس کی سنت اس ابراہیم کو سمجھا بھی 35 سال گزار دیے۔ حضرت ابراہیم تھے اللہ کے خلیل، بولو انشاءاللہ خلیل بننا ہے، بنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم تھے حلیم، دوسری صفت ہے حلیم کسے کہتے ہیں؟ بردبار۔ ہوشیار رہنا، وقت اب نہیں ہے۔ حوصلے والا، صبر والا، جس کے فیصلے اس کے اپنے کنٹرول میں ہوں وہ بردبار، جذبات سے مغلوب نہ ہونے والا، ہارنے نہ والا، بے صبرہ نہ ہو، بردبار ہو۔ بردبار کیا مطلب؟ جو گھوڑا سوار
تجربہ کار ہوتا ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھتا ہے، وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہے، گھوڑا اسے نہیں دوڑاتا۔ کبھی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جسے گھوڑا دوڑا رہا ہو؟ دیکھا ہوگا، اس کا انجام بھی دیکھا ہوگا، چند قدم دور جا کر سوار نیچے اور گھوڑا وہ۔ یہ وہ ہوتا ہے جسے گھوڑا دوڑاتا ہے، اور جو تجربہ کار ہوتا ہے وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہے، کب تیز کرنا، کب چلانا، کب روکنا، کب موڑنا، کب دائیں کب بائیں۔ حلیم وہ ہے کہ جو زندگی کے معاملات میں ایسا شاہ سوار ہے کہ ہر معاملے کی باغیں ڈوریں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ حالات سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، زمانہ اس کے فیصلے نہیں کرتا۔ آج شاہ سوار ہم تھوڑی ہیں، گھر والی ہے، باغیں تو اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ یہ کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے، یا پھر بچے ہیں، بچے یہ کہتے ہیں، بچے یہ کہتے ہیں، یا پھر برادری ہے، برادری یہ کہتی ہے، یا پھر زمانہ ہے، زمانہ یہ کہتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، پیغمبر کی سنت کیا، دین کا حکم کیا، تقاضا کیا، فرض کیا، واجب کیا، اللہ کس بات پہ راضی کس پہ ناراض، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ بیوی کیا کہتی ہے، پھر بچے کیا کہتے ہیں، پھر برادری کیا کہتی ہے، پھر حالات اور زمانہ کیا کہتے ہیں۔ تو ہمارے فیصلے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ گھوڑا ہمارے قابو میں نہیں ہے، یہ ہمیں لے کر دوڑتا ہے، جہاں مرضی گرا دے، کہیں بیوی گرا دے، کہیں بچے گرا دیں، کہیں حالات گرا دیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو صرف اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے حکم کا پابند، اللہ اور نبی کے فیصلے کا پابند، اللہ اور نبی کی تعلیمات کا پابند۔ بیوی بچے دوسری چیزیں ساری بعد کی چیزیں۔ ہوشیار رہنا، حلیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو۔ آج نوجوان، خدا نہ کرے اللہ سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، پہلے طلاق دیتا ہے، پھر ری ری کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ری ری۔ پھر مولوی صاحب کوئی راہ کڈو، ٹھیک، پھر بدبخت مولوی بیٹھے ہیں جو 3 طلاقوں کے بعد بھی انہیں غلط کاری کر رہا دکھاتے ہیں۔ بھئی پہلے سمجھو تو صحیح، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، نکاح کیسے ہونا، طلاق کیسے ہونی، پتہ ہی نہیں، جذبات سے مغلوب ہیں جی۔ غصے میں آ گیا تھا، بہت اچھے، غصے میں آ گیا جناب، غصے میں آ گئے تھے، غصے میں آ کر جناب نے طلاق دے دی ہے، تو جلو پھر۔ چکوال میں ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب بیوی ایسی ایسی ہو تو طلاق دے دینی چاہیے یا نہیں؟ اپنی گل کر رہے سی لیکن 10 کسی دی سی، ٹھیک ہے، ایڈے جلے دے سی بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مولوی صاحب بھئی بیوی انج کرے طلاق دے دینی چاہیے یا نہیں؟ میں کہا جی پار چک سکتا ہے تے دے دینی چاہیے۔ کہندے جی اے کی گل ہے؟ میں کہتی او اگو چپ بیٹھے گی، او پھر کیس کرے گی، پھر اے بھی ہوئے گا، پھر اے بھی ہوئے گا، پھر اے بھی ہوئے گا، تے بعد ری ری کر کے مولوی صاحب کو نہیں آنا جے پار چک سکتا ہے۔ کہنا نہیں میں کسے دی گل کر رہا ہوں، میں کہ میں بھی کسے دا ہی کہہ رہا جے پار چک سکتا ہے تے دے دے، ٹھیک ہے۔ مرد کے ہاتھ میں یہ فیصلہ کیوں رکھا کہ مرد مرد ہے بھائی، مرد دور کی سوچتا ہے، اسے پتا ہے میرے بچے، میری برادری ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اللہ نے عقل دی ہے۔ اے شکر کرو بیبیاں دے ہاتھ ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، ورنہ صبح کا آرڈر شام کو پورا نہ ہوتا تو مولوی صاحب کو پتہ چلتا جی فلانے حاجی صاحب نو آج بوڑھی نے فارغ کرتے اور 10 طریقہ کی ہے۔ تو اللہ نے مرد کو اختیار دیا تو مرد سمجھے تو صحیح بھائی، شادی کو 10-15 سال ہو گئے، کسی سے پوچھے تو صحیح نکاح کیا ہوتا ہے، حق حقوق کیا ہوتے ہیں، طلاق کیا ہوتی ہے، سیکھو تو صحیح۔ پھر ہمیں زور دیتے ہیں جی فلانا اس سے پوچھا ہے جی وہ کہتا ہے نہیں ہوتی، تو میں کہ یار فلانا جانے قبر جانے تے تو جانے،
ہم تو صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں، پورے انصاف سے بتا رہے ہیں، 3 طلاقیں دے دو، اکٹھی دے دو، الگ الگ دے دو، 3 طلاقیں، بیوی حرام ہے، رکھو گے تو زناکاری ہے، صاف بتا رہے ہیں۔ کوئی جو مرضی کہتا رہے، وہ جانے آپ جا رہے، پھر کوئی سے پوچھو، ہمیں پریشان نہ کر۔ 3000 اکٹھے دو تو 3 ہوتے ہیں یا ایک ہی ہوتا ہے؟ بولو ذرا، حساب میں تو تیز ہیں سارے۔ 3 ایک 1000 کر کے دو، پھر کتنے ہوتے ہیں؟ 3 چنڈا وکھو وکھ مارو تو کتنی ہوندیاں؟ تینوں اکٹھیاں مارو تو کنیاں ہوندیاں؟ ٹھیک ہے، ہن بھی اور کو کر رہے گی یہ تے دسو۔ ٹھیک، یہی حال ہے جی۔ یہ وقت آئے گا تماشا بنا دیں گے کٹے کی قربانی ہے یا نہیں۔ میں کہا کٹے دی ماں نال سارا سال تعلق ہے تہاڈا، او دا دودھ بھی پیندے ہو، گوشت بھی کھاندے ہو، ایتھے آ کے رولا پاتا ہے۔ قوم کو تشویش میں مت ڈالیں، سیدھی راہ دکھائیں، قوم کو عمل پر لائیں، عمل سے بگائیں نہیں۔ تفصیلات کا موقع نہیں۔ عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم کی صفات سیکھے۔ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ حلیم، بردبار، فیصلے ہاتھ میں تھے، جذباتی نہیں تھے، سوچ سمجھ والے تھے۔ ساریاں گلاں چھوڑو، ایک مثال دینا ساری گل سمجھ آ جائے گی۔ 7 اپ کی بوتل کبھی پی ہے؟ سر ہلا دو، کبھی پی ہے؟ کبھی اس میں نمک ڈالا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ 7 اپ دی بوتل نہیں بننا۔ آج کل نوجوان 7 اپ کی بوتلیں، معذرت کے ساتھ، والد نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، او پڑک کے گئے، جیسے کسی نے 7 اپ کی بوتل میں نمک ڈال دیا ہو۔ بیوی نے خاوند کو کچھ کہہ دیا، خاوند نے، ساری قوم تو پڑکی بیٹھی۔ 7 اپ کی بوتل نہیں بننا۔ صبر والا، حوصلے والا، حلم والا، بردبار، نتیجہ دیکھنے سوچنے والا۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ خالی جذبات نہیں، جذبات بھگتنے بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم تھے حلیم، بردبار۔ کہو انشاءاللہ ہم بھی حلیم بنیں گے، جذباتی نہیں بنیں گے، 7 اپ کی بوتلیں نہیں بنیں گے۔ آگے چلو، حضرت ابراہیم کی تیسری صفت بیان فرمائی، اواہ۔ ایک ایک چیزیں گھنٹوں چاہیے، اب وقت نہیں ہے، جملہ ہوگا، اواہ اواہ۔ حضرت ابراہیم اواہ تھے۔ اواہ کا مطلب بہت آہ آہ کرنے والے، بہت ہائے ہائے کرنے والے۔ اللہ کو حضرت ابراہیم پر بڑا پیار آتا تھا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کبھی راتوں میں، کبھی دن میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی تنہائی میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، جب دیکھو رب کے سامنے آہ آہ اور ہائے ہائے کرتے رہتے۔ جو بچہ تکلیف میں ہو، ہائے وائے کرے، ماں بے قرار ہو کر سارا کچھ پھینک کر اس کے پاس پہنچتی ہے، اسے اٹھا کر اپنی گود میں لیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے۔ ماں اپنی سردی گرمی بھوک پیاس، ماں اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے۔ ماں سے بچے کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج ہم اپنے دکھ رب کو بتائیں تو صحیح، کبھی رب کے سامنے روئیں تو صحیح، کبھی اس کے حضور آہ آہ کریں تو صحیح، کبھی اس کے حضور تڑپ کر ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، کبھی ایک آنسو نکال کر دیکھیں تو صحیح۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کس طرح اپنی قدرت کے سینے سے لگاتا ہے؟ کر کے تو دیکھیں۔ لوگوں کے سامنے رونے دھونے، لوگوں کے سامنے فریادیں، لوگوں سے گلے گزاریاں، آج تک کچھ نہیں ملا، آئندہ بھی نہیں ملے گا۔ چھوڑ دو لوگوں کے سامنے رونے دھونے، اس مالک کے سامنے رونا شروع کرو، آہ فریاد شروع کرو۔ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، انشاءاللہ کہو ہم بھی ان کی پیروی میں اب ساری فریادیں رب سے کریں گے۔ دعائیں بہت ہیں قرآن پاک میں، وقت نہیں ہے کہ بیان کروں کس طرح وہ رب کے سامنے فریادیں کرتے تھے، ہائے وائے کرتے تھے۔ قرآن میں ساری دعائیں لکھی ہیں۔ آگے چلیے، چوتھی صفت تھی منیب۔
मुनीब नाम भी होता है आम लोगों का। हजरत इब्राहिम खलील भी थे, हजरत इब्राहिम हलीम भी थे, हजरत इब्राहिम अव्वाह भी थे। कुरान के अल्फाज है, चौथे नंबर पर हजरत इब्राहिम थे मुनीब। मुनीब कहते हैं बार बार लौट कर आने वाला, इनाबत, कड़ी मुड़ी, जिसे और लफ्जों में पहुंचों के फिर थे। पहले जिक्र किया दोस्त वो जिसके बगैर गुजारा नहीं। इब्राहिम अल्लाह के दोस्त, साफ कहा मालिक तेरे बगैर गुजारा नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाते इब्राहिम भी कमाल के हैं, मेरे बरगुजीदा पैगंबर, क्या उनकी खूबियां हैं, ये मेरे पास ही लौट लौट के आते हैं, मेरे पास ही लौट लौट के आते हैं, जब देखो मेरे पास ही लौट लौट कर आते हैं। ये प्यार है, ये दोस्ती है, ये जरूरत है, ये मोहताजी है। हजरत इब्राहिम ऐसे ही थे, बार बार लौट कर आने वाले, और अल्लाह को ऐसे बंदे पसंद ही बड़े। खुदा बंदे कुदूस फरमाते हैं अनीबू इला रब्बिकुम, अनीबू इला रब्बिकुम। अल्लाह फरमाते मेरी तरफ लौटो, मेरी तरफ लौटो। जहां खजाने, जहां मुल्को माल, जहां सेहत, जहां खुशियां, मैंने सब कुछ देना, तो मेरी तरफ लौटो। उनकी तरफ जा रहे हो जिनको मैंने दिया, होशियार है ना, उनसे तरफ जा रहे हो, लोगों से उम्मीदें जिनको मैंने दिया, तो जिनको मैंने दिया खजाने मेरे, सारा कुछ मेरा, तो तुम भी मेरे बनो। ईमान ये है सजदे से मिलेगा जो कुछ मिलना है। बादशाह ऊपर बैठा, देने वाला ऊपर बैठा, खजाने सारे उसके पास, ठीक। ईमान ये है। और जिस्म किधर जा रहा है? नमाज़े जिस्म छोड़ रहा है, रोजी रोटी का मसला है। झूठ बोल रहे हैं जी बाजार नहीं चलता, रोजी रोटी का मसला है। बहन भाई का हक खाए हुए हैं, क्यों? माल प्यारा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे नहीं। ईमान वाले का ठिकाना उसका रब, जहां भी जाए वापस रब, जहां भी जाए वापस रब, जिस हाल में भी हो रब की तरफ। यह है ईमान वाला। मुनीबीन इलैहि, पाक पैगंबर की उम्मत की शान यह है, रब की तरफ लौटने वाले। वो कहीं भी गया तो मेरे ही घर लौटा। एक यही बात अच्छी है मेरे हरजाई की। झूठी मोहब्बतों में भी हरजाई कोई पसंद नहीं करता, या फिर हरजाई हो भी तो कहते हैं जहां भी जाए वापस मेरे पास ही आए। हमारे बुजुर्गों में शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शेर गुनगुनाया करते थे। थोड़ी तो उतो दी गल है, बहरहाल पढ़ देता हूं बरकत के लिए। फरमाते थे बाज आ आंचे हस्ती बाज आ, सद बार गर तौबा शिकस्ती बाज आ। खुद को मुखातब करके कहते थे बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। 100 मर्तबा भी तौबा करो, 100 मर्तबा भी तौबा टूट जाए, फिर भी बाज आ जाओ। और किसी के दर पर कहां कैसे जाएं जब और कोई ऐसा है ही नहीं। 4 सिफतें बयान की हैं। शुरू से अब तक जो बात चल रही है, हजरत इब्राहिम के नाम पर पूरी सूरत 69 दफा कुरान पाक में हजरत इब्राहिम का जिक्र। 2 बेटे नबी, 1 भतीजा नबी। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने खलील बनाया, हलीम बनाया, अव्वा बनाया, मुनीब बनाया। अल्लाह इस दफा कुर्बानी की बरकत से अपने जद्द अमजद सैयदना हजरत इब्राहिम की सिफात हमें अपनाने की तौफीक बख्शे। आगे चलिए, वक्त मुख्तसर है, जुमले 2 ही होंगे। ये तो अल्लाह की नजर में हजरत इब्राहिम ऐसे थे। अब अल्लाह के हबीब की नजर में कैसे थे? शार्ट 2 लफ्ज चुनते जाएं, दिल में जगह बिठाते जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर सारे बेलिबास पेश होंगे। सबसे पहले अल्लाह जिसे लिबास पहनाएंगे वो हमारे जद्द अमजद सैयदना इब्राहिम।
اللہ کے نبی کو حضرت ابراہیم سے اتنا پیار، چھپکلی کو مارنے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ اس چھپکلی نے نمرود کی آگ کو پھونکے دے کر تیز کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ پیار ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں حضور سے پوچھا گیا مخلوق میں اللہ کو سب سے پیارا کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابراہیم اللہ کو مخلوق میں سب سے پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن دو پیغمبر کھڑے ہوں گے، ہر نبی کسی دوسرے نبی کے ساتھ جو جوڑا جوڑا بن کر کھڑے ہوں گے، اور میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے پاس کھڑا ہوں۔ اے امت محمد، ان محبتوں کی لاج رکھو، مت دیکھو اپنے 15 16 18 20 ہزار کو کہ حصہ ڈالوں گا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ ان محبتوں کو دیکھو، ان نسبتوں کو دیکھو، ان محبتوں اور نسبتوں کی لاج رکھو، رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آزمائش میں پورا اترے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تنے تنہا ہیں، آپ بھی اکیلے زمین پر، میں بھی اکیلا وحدہ لا شریک آسمان پر، جائیں اور مجھ اکیلے کا اکیلا ہونا لوگوں کو بتائے۔ حضرت ابراہیم اکیلے لوگوں کے پاس گئے، والد بھی ساتھ نہیں، برادری کمبا قبیلہ کوئی بھی نہیں، مقابلے میں ظالم بادشاہ، ساری خدائی اکٹھی ہو کر حضرت ابراہیم کے مخالف کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم اکیلا تھا، اکیلے کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہوشیار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بوٹیاں تکے کباب ضرور کھائیں، اس سے نکل کر بھی کچھ سوچیں۔ ہم ابراہیمی ہیں، ہم موحد ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، زبانی جمع خرچ نہیں، ہم ہر موقع پر اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے ساتھ کھڑا رہے۔ کھڑے رہے یا نہیں؟ نمرود نے آگ جلائی، آگ بھی بڑی لمبی چوڑی، نمرود نے آگ جلائی، ابراہیم سے کہا آگ میں پھینکا جانے لگا ہے۔ فرشتہ حاضر ہوا، عرض کی اے اللہ کے رسول حکم فرمائیں بارش برسا کر آگ کو بجھا دیا جائے۔ کہا مجھے تجھ سے کوئی امید نہیں، میں اس اکیلے کے ساتھ کھڑا ہوں، دوست کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، وہ اگر مجھے جلانے پر راضی ہے تو میں جلنے کے لیے تیار۔ نوجوانوں توجہ رکھو، پھر عرض کر رہا ہوں پوری بات سننا، یہ دوستی تماشے نہیں ہے جیسے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ 10 روپے کا ادھر ادھر مفاد ہو جائے تو دوستی چلی جاتی ہے۔ میں تو کھڑا ہوں ساتھ، اب وہ جلانا چاہے تو شوق سے جلائے۔ حضرت ابراہیم نمرود کی جلائی آگ میں کودے یا نہیں؟ تو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے یہاں ایک سوال اٹھایا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ عجیب بھی بات ہو گئی، ذرا سوچیں تو صحیح، تجزیہ تو کریں کیا ہوا، کون آگ میں چھلانگ لگاتا ہے، کون بھڑکتی ہوئی آگ کہ میلوں اوپر سے پرندہ گزرے تو تپش میں آگ کے اندر جا گرے، کون اس آگ کے کنویں میں کودتا ہے، یہ کیا ہوا؟ علامہ نے سوچ کر تجزیہ کیا اور پھر نتیجہ نکالا۔ نوجوان بچے بوڑھے بزرگوں کو سونے دو، تم تو جاگ جاؤ، زندگی گزارنی ہے۔ علامہ نے کہا بے خطر کود پڑا آگ میں۔ سنا کسی نے؟ علامہ کہتے ہیں جہاں عشق کا معاملہ تھا، جو سینہ عشق الہی سے روشن تھا، محبت سچی بھی تھی پوری بھی تھی، وہاں پر وہ عشق آگ کے اندر بے خطر کود پڑا۔ کوئی نہیں دیکھا کہ یہ آگ جلائے گی، جلن ہوگی تو جسم جلے گا، تکلیف ہوگی، میرا کیا بنے گا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اور دوسرا بھی ذکر کیا، میرا خیال ہے جب دوسرا مصرع ذکر کر رہے سن نا،
علامہ اقبال تھے سیالکوٹ کے، لاہور بھی آنا جانا ہوگا، ممکن ہے چنگی تو بھی گزرے ہون کدے، ٹھیک ہے نا جی، میرے اور آپ کے لیے، میں بھی اس آپ کا حصہ ہوں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام اب بھی، اور سارے پہ گئے سوچ اس کی ایک ہی رولا۔ علامہ کہتے ہیں جو عقل سے جمع تفریق کرتا ہے، جو سوچتا ہے، حساب کتاب لگاتا ہے، یہ رہ جاتا ہے، یہ فیل ہو جاتا ہے، یہ پاس نہیں کر سکتا۔ عشق کا امتحان یہ عقل والوں کے لیے ہے ہی نہیں، محبت والوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ محبت والوں کے فلسفے اور ہیں، ان کا جغرافیہ، الجبرا، ان کی سائنس، ان کا حساب کتاب، ریاضی، جمع تفریق ساری اور ہے۔ محبت کرنے والا نتیجہ نہیں دیکھتا، محبت کرنے والا نہیں دیکھتا کہ 8,000 18,000 16,000 کا حصہ ڈالوں گا تو مرگی پڑ جائے گی، مر جاؤں گا، نہ نہ، محبت والا نہیں دیکھتا 100 سال پہلے منڈے دا ویاہ کیتا سی، اس واسطے اسی قربانی نہیں دینی۔ محبت کرنے والے کے پاس کوئی کیلکولیٹر نہیں ہوتا، وہ تو آگ میں کودنا جانتا ہے، وہ تو جلنا جانتا ہے، وہ تو خود کو مٹانا جانتا ہے۔ اور جو قوم 18,000 کے حصے کے لیے فوراً کیلکولیٹر نکالے اور مجبوریوں کی ایک فہرست پیش کر لے کہ میں قربانی نہیں دے سکتا، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، پھر رہے گا مسئلوں میں الجھا ہوا۔ بتا دوں، بدعا نہیں دے رہا، حقیقت عرض کر رہا ہوں، وہ قدرت ہمارے حالات دیکھ کر فیصلے کرتی ہے، جیسی اس سے امیدیں ویسے وہ ذات ہمارے ساتھ معاملے کرتی ہے۔ دل کھلے کرو، وہ کھلا رب اتنا دے گا حیران ہو جاؤ گے۔ ٹھیک، حدیث پاک کے الفاظ بتا رہا ہوں، خدا کے بولے ہوئے پاک بول، انا کما ظن عبدی، میں بندے کے ساتھ ایسے ہی پیش آتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے۔ بندہ اگر سوچے کہ میرا رب دے گا تو دیتا ہوں، بہت دے گا تو بہت دیتا ہوں، میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں، میں سارے خزانے لٹا دیتا ہوں، میرا بندہ اگر نیچے حساب کتاب میں پڑ جائے پھر میں بھی حساب کتاب سے دیتا ہوں۔ چھوڑیں گے حساب کتاب، کیلکولیٹر چھوڑیں گے، آگ میں کودیں گے، قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلیے، آگ میں کود گئے، عجیب ہی بات ہو گئی، نتیجے کو نہیں سوچا، ایک لمحے کے لیے غور نہیں کیا کہ آگ کرے گی کیا۔ علامہ کہتے ہیں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں کیا تھا۔ ہوشیار پوری طرح سے، باہر کے دوست بھی، سوال تو ضرور اٹھتا ہے دماغ میں، حضرت ابراہیم نے آخر آگ میں کودتے یہ سوچا نہیں تھا انجام کیا ہوگا؟ علامہ کہتے ہیں سوچا تھا۔ اچھا حضرت علامہ پھر مجھے بتائیے کہ حضرت ابراہیم کے دماغ میں جب یہ بات آئی کہ آگ ہے اور جلائے گی، یہ سوچا بھی تھا، پھر کودے کیوں؟ علامہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کودے کیوں تھے۔ کودے اس لیے تھے کہ آگ جلاتی ہے اور ضرور جلاتی ہے، لیکن ابراہیم کا ایمان یہ تھا آگ کی کیا مجال، میرا رب مجھے بچانا چاہے تو جلا جائے، آگ کی کیا مجال کہ میرا رب میری پشت پر اس کی قدرت کا ہاتھ ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ اب دوست دنیا جلانا چاہتی ہے اور وہ بچانا چاہتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ دنیا مجھے جلا سکے؟ ہاں دوست ہی جلانا چاہتا ہے تو پھر جلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ علامہ سے پوچھا، حضرت علامہ بتائیے پھر کیا نتیجہ نکالا؟ حضرت علامہ کہتے ہیں امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے نتیجہ یہ نکالا کہ آج بھی اگر قوم حضرت ابراہیم جیسا ایمان اپنا لے، آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا،
आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर कौम आज भी इस बात पे आ जाए, हजरत इब्राहिम की तौहीद, हजरत इब्राहिम का इश्क, अल्लाह के साथ दोस्ती, उम्मीदें, आज भी ये कौम हजरत इब्राहिम की तरह रब को सोचने वाली बन जाए तो इस कौम के लिए भी आग गुलो गुलजार बन सकती है, आज भी बन सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस आग में हम जल रहे हैं, गुर्बत की आग, नफरतों की आग, जिस आग में हम जल रहे हैं, बदआमालियों की आग, परेशानियों की आग, मेरे मोहतरम दोस्तों, सब कुछ होते हुए भी जिस भूख के अंदर अल्लाह ने हमें मुब्तला कर रखा है, इन सारी आगों पर पानी फिर सकता है। ये आग ठंडी हो सकती है, गुलो गुलजार हो सकती है, अगर रब के साथ अपने जद्द अमजद हजरत इब्राहिम की तरह जुड़ जाए। जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम ने दोस्ती निभाई, कहा गया बच्चों को वीराने में छोड़ा, चले गए। हजरत इस्माइल को प्यास लगी, एड़ियां रगड़ी तो नीचे से जमजम के चश्मे फूटे। ये आपके लिए मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं। ऊपर देखें, आखिरी बात, जमजम का चश्मा कहां से फूटा? सुते रहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, जमजम का चश्मा कहां से फूटा? किसी बाग से नहीं आया, किसी पहाड़ी से नहीं। जिस तरह सैर के लिए जाते, ये चश्मा फलां जगह से, वहां तो पानी का कतरा भी नहीं था। जमजम का चश्मा फूटा जब इस्माइल ने प्यास से बिलखते हुए एड़ियां रगड़ी। इस्माइल की एड़ियों से कुदरत ने जमजम का चश्मा जारी किया। आज तक पूरी दुनिया पी रही है, ना उसकी शिफा में फर्क, ना उसकी नूरानियत में फर्क, ना उसकी ग़िज़ाइयत में फर्क, ना वो पानी कभी खत्म हुआ, दुनिया पी रही है इस्माइल की एड़ियों से निकला चश्मा। होश है? तवज्जो से हैं, बाहर वाले दोस्त भी एक जुमला ले जाएं। जो रब्बे कायनात इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से चश्मा निकाले जमजम, उस जमीन में जहां पानी का कतरा नहीं, और वो खजाना कभी खुश्क ना हो, रहती दुनिया उससे सैराब हो, वो रब्बे कायनात कादिर है जो एड़ियों से चश्मा जारी करे कि मेरे लिए भी, आपके लिए भी 18-20 हजार खर्च कर दे तो अपने खजानों से रिज़्क का चश्मा जारी कर दे। ये जो हिसाब किताब करते बैठे, 18-20 हजार का हिस्सा खुदा जाने कुछ नहीं होगा। जिस रब्बे कायनात ने इस्माइल की एड़ियों से जमजम का चश्मा जारी किया, लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, हिस्सा डालो, कुर्बानी करो, वो अपने खजानों से देगा, बहुत देगा, रिज़्क का ऐसा चश्मा जारी करेगा, रहती दुनिया तुम्हारी नस्लों तक खत्म नहीं होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। सैयदना इब्राहिम की सिफात अपनाएंगे इंशाअल्लाह। जिनका अब तक नजरिया था या इरादा नहीं था, वो भी हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पूरी उम्मत को सैयदना हजरत इब्राहिम का नक्शे कदम, सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी करने की तौफीक बख्शे।